کہ قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. 3 قسم کے لوگوں پر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور ان 3 قسم کے لوگوں میں آپ نے یہ بھی ایک قسم کا یہ انسان بتایا کہ وہ شخص بھی ایک وہ انسان بھی ہوگا جو کپڑے کو، اپنی لنگی کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہوگا، ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوگا. اس شخص کے اوپر اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے. آپ نے کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ کا حصہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، میرا پیٹ باہر آ گیا ہے، میں لنگی اوپر باندھتا ہوں لیکن وہ کھسک کر نیچے آ جاتی ہے، میری لنگی سے میرا ٹخنا ڈھک جاتا ہے. کیا قیامت کے دن اللہ مجھ پر بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا؟ اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا لستا منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہارے ساتھ مجبوری ہے، تم پیٹ پر باندھتے ہو لیکن وہ کھسک کر نیچے آ جاتی ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے، وہ آٹومیٹک نیچے آ جاتی ہے، اس لیے تم ان میں سے نہیں ہو. تصور کرو اے جھارکھنڈ کے لوگوں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچا پہنتے ہیں اور جنہوں نے آج اس کو فیشن بنا لیا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کا رب ان کو کون سی نظر سے دیکھے گا؟ یہ سماج کا ایک بگڑا ہوا، معاشرے کا ایک بگڑا ہوا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جن کے تقوی کا یہ عالم تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ جن کا پائجامہ، جن کی لنگی اگر ٹخنے سے نیچے مجبوری میں آ جاتی تھی تو اس پر بھی روتے تھے. ذرا غور کرو، ان سے کوئی گناہ ہو سکتا تھا؟ ایسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور آگے دیکھو فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، ایک ایک جملے میں کیسی تاثیر ہے، اس دعا میں کیسی کشش ہے، غور کرو. ہم اور آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کیا ہماری عبادتیں ابو بکر کی عبادت کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سجدے ابو بکر کے سجدوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق نے؟ نبی اکرم کی زندگی میں، نبی اکرم کی زندگی میں، سنیے گا، نبی اکرم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہے. نبی کی زندگی میں حضرت عمر کو یہ شرف حاصل نہیں، عثمان غنی کو یہ شرف حاصل نہیں، حضرت علی کو یہ شرف حاصل نہیں. بستر پر بیمار ہیں، لیٹے ہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے دیوانے آپ کے منتظر ہیں، کون نماز پڑھائے؟ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ لوگوں میں اعلان کر دو ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا دل بہت کمزور ہے، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کسی اور کو حکم دے دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے. اللہ کے نبی نے سختی سے کہا عائشہ نہیں، اب اللہ و رسول، اللہ نے بھی منع کر دیا، اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے. اگر میری زندگی میں میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوں گے، کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. اندازہ لگا سکتے ہیں مقام و مرتبے کا؟
اتنی عظیم ہستی جس نے نبی کے زمانے میں بھی نماز پڑھائی ہو، ان کی نمازوں کا معیار کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے جو روزے رکھے اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے جو حج کیا اس کے بدلے میں مجھے بخش دے، میں نے جو صدقہ کیا، خیرات کیا، جو زکوٰۃ دی، جو غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ خیرات، اس کے بدلے میں تو مجھے بخش دے، ہم نے جو نیکیاں کی اس کے بدلے میں بخش دے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو مجھے اپنے رحمت سے معاف کر دے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے پاس سے بخش دے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا معلوم ہماری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ 100 کی جگہ 1000 وصول کر کے آ رہے ہو، جھوٹ پر کاروبار کر کے آ رہے ہو، اور آ کے مسجد میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سارے گناہ معاف۔ ادھر تو نے دعا کی اللہ مجھے بخش دے، ادھر سلام پھیرا، اوپر سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ آئے فرشتوں، میرا بندہ کہہ رہا ہے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، میں چاہتا ہوں اس جو مانگ رہا ہے میں سب کچھ دے دوں، لیکن جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کا، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا، جو پہن کر آیا ہے وہ حرام کا، اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کا۔ اے فرشتوں تم ہی بتاؤ اس کی دعا میں سنوں تو کہاں سے سنوں؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ میں پاک ہوں، یہ سراپا ناپاک ہے، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ مولانا نماز پڑھتے ہیں پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی اپنے حالات پر، اپنے رزق پر، اپنی روزی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بزنس پر کبھی غور بھی کیا؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ جب تک اللہ رحم نہ فرمائے تب تک ہماری بخشش ہو پائے گی؟ وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابو بکر صدیق، جن کے مقام و مرتبے کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا۔ صبح سے لے کے شام تک ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی۔ یہ نمازیں ہی اگر ہم قاعدے سے پڑھ لیں، قاعدے سے، تو ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہمیں بخش دے۔ کیونکہ ان نمازوں میں کیا ہے، غور کیجیے آپ۔ آئیے، دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو نماز میں کیا چیز ہے، آج ایک چھوٹا سا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ صبح اٹھے، وضو بنایا، مسجد میں گئے، نماز پڑھنا شروع کی، کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب تو بند کر دو یار، یا تو ڈرون دکھا لو یا پھر میری تقریر سنوا لو۔ جب یہ آئے گا تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ابھی پوچھ لوں میں کیا بول رہا تھا تو ابھی بتا نہیں پائیں گے لوگ۔ میں تو یار یہ دیکھتا ہوں تو وہ ایران امریکہ یاد آ جاتا ہے، بھائی بند کرو۔ چلو اب تھوڑا سا آدھے گھنٹے بعد چلا لینا۔ اصل میں اس میں کیمرے ہوتے ہیں، سب
نظر رکھی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی. تو میرے بھائیوں سنیے، ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا. دیکھیے کیا ہے، غور کرنا. کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کہتے ہی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جو پڑھ رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ دعا آئی ہے، حدیث میں ہے، ثابت ہے، پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیے، لیکن ہمیں یہی ایک دعا یاد ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن اس پوری ثنا میں کیا کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو دعا پڑھی ہے اس میں آپ نے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ کیا بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس دعا میں، وہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ آپ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. ڈی ایم صاحب مدھو پور آ جائیں، آپ کے علاقے میں آ جائیں، ایم ایل اے صاحب آ جائیں، ایم پی صاحب آ جائیں، منتری جی آ جائیں اور کہے 12 پنساری والوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہارے علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب آپ کھڑے ہو کے کہتے آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو لوگوں نے چنا ہے، بہت اچھا کیا ہے، ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ ہی چن کر آ جائیں، آپ سے اچھا ہم نے کوئی لیڈر نہیں دیکھا، کوئی نیتا نہیں دیکھا، آپ بہت اچھے ہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ضرورت کیا؟ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو میں ضرورت ہی نہیں تو ہم کیا دیں، تم مانگ ہی نہیں رہے ہو. آپ اسی کی تعریف کیے جا رہے ہو. وہ کہہ رہا بتاؤ ضرورت کس چیز کی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ سارے جملے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف سے بھرے پڑے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا اس میں بیان کر دی گئی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے مانگا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ بخاری پڑھیے، اللہ اکبر. یہ دعا یاد کر لو. نماز بھی ابھی ہماری قاعدے کی نہیں ہے، پھر کہتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے. تم مانگ کیا رہے ہو؟ تم مانگ کیا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ دیکھیے، اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. دعا یاد ہے؟ ابھی اور ہے، میں نے آدھی پڑھی ہے. نماز شروع کرتے ہی آپ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں مانگنا شروع کر دیا آپ نے اپنے رب سے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور آپ پڑھتے تھے. تعریف ہو گئی اللہ کی، اللہ اکبر. اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. آپ نے قیام شروع کر دیا، اللہ کی تعریف بڑائی بیان کر دی، کبریائی بڑائی بیان ہو گئی. اب آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. ہماری ماں بہنیں سوچ رہی ہوں گی یہ مولوی کون سی دعا بتلا رہا ہے، آج تک تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہم تو وہی پڑھتے تھے باپ دادا کے زمانے سے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر سن لو، میں اس دعا کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای. اور جب اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو میں دونوں پڑھ لیتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. آپ اکیلے ہیں، جتنی لمبی پڑھنا چاہیں پڑھیے، دونوں دعائیں ثابت ہیں، یہ بھی پڑھ لیجئے وہ بھی پڑھ لیجئے، کیا حرج ہے؟
لیکن امام کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جب تک آپ یہ پڑھیں گے تب تک امام رکوع میں چلا جائے گا، جب تک آپ رکوع کی دعا پڑھیں گے امام رکوع سے اٹھ جائے گا، جب تک آپ رکوع کے اٹھنے کی دعا پڑھیں گے امام سجدے میں گھس جائے گا۔ آج کل تو مسجد کے امام بھی نماز تھوڑی پڑھاتے، کوے کی چونچیں اور کوے کی ٹھونگے مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل یہی سب ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر۔ سوشل میڈیا پر ایک تراویح پڑی ہوئی ہے، دیکھ لیجیے آپ، 1 منٹ کے اندر 10 رکعتیں۔ مذاق بنا رکھا ہے نماز کا بھی، قرآن کا بھی، تراویحوں کا بھی مذاق بنا رکھا ہے، مذاق۔ ذرا اندازہ لگائیے، آپ نماز پڑھیے، آپ اپنے رب سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز میں ہوتا وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات چیت، مناجات میں اپنے رب سے بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ ڈی ایم صاحب کے سامنے بات کریں گے، جلدی کریں گے؟ آپ ایم پی ایم ایل اے صاحب کے سامنے بات کریں گے، جلدی بات کریں گے؟ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور اگر نہ آ سکے تو پھر یہ تصور کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچو گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو گڑبڑ، نماز گڑبڑ پڑھو گے، الٹا سیدھا کام کرو گے۔ جب یہ پتا چل جائے کہ پولیس دیکھ رہی ہے، کوئی چوری کرے گا، کوئی جوا کھیلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پولیس سے سیٹنگ ہو چکی ہو کہ آدھا مال تمہارا آدھا میرا، تو الگ بات ہے، اور یہ سیٹنگ اللہ سے نہیں چل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے۔ پورب کہاں ہے، پشچم کہاں ہے؟ مان لو یہ پورب ہے اور یہ پشچم ہے، کہاں پورب اور کہاں پشچم؟ آپ پورب میں چلنا شروع کر دیں پہنچ نہیں پائیں گے، اس کا چھور نہیں، اور پشچم میں آپ چلنا شروع کر دیں تو پشچم کا کوئی چھور نہیں۔ تو کتنی دوری ہے پورب اور پشچم میں، مشرق اور مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں کتنی دوری ہے؟ اے اللہ جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم میں، ایسٹ اور ویسٹ میں رکھی ہے، اتنی دوری تو مجھ میں اور میرے گناہوں میں کر دے۔ جس آدمی سے گناہ اتنے دور ہو جائیں کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان پورب پشچم کے برابر دوری ہو جائے تو وہ گناہ کے قریب جائے گا یا گناہ اس کے قریب آئیں گے؟ اتنی دوری پیدا فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے، کما یونقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ جیسے سفید کپڑے دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کی گندگی اور میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے اور سفید کپڑا وائٹنس چمک آ جاتی ہے اور گندگی کا پتہ نہیں چلتا، اس طریقے سے تو میرا جسم گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ میرے جسم سے گناہ اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑے سے گندگی اور میل و کچیل تو دھل دیتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے اور کپڑے پر کوئی داغ و دھبا نظر نہیں آتا، ایسے ہی میری زندگی گناہوں سے بالکل صاف کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ چلیے یہ دعا ہو گئی، اب سورہ فاتحہ کا نمبر آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا، گفتگو اللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی ثنا۔ مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد و پیمان، ایک اقرار، ایک معاہدہ. اوفو، گفتگو ہو رہی ہے بندے کی اللہ سے. کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. مسلم پڑھیے، کتاب الصلاۃ دیکھیے، حدیث قدسی ہے. بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے آواز آ رہی ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. الرحمن الرحیم، ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے. اوپر سے آواز آ رہی ہے اسنا عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. بندہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اوپر سے آواز آ رہی ہے مجدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہنا. اب بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے بندے اور میرے درمیان ایک اقرار ہو گیا ہے، ایک معاہدہ ہو گیا ہے. بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے فرشتوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اور مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں طلب کرے گا. اے فرشتوں ایک معاہدہ ہو گیا میرے اور میرے بندے کے درمیان. اے میرے بندے عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام، تو عبادت کرتا جا میں تیری مدد کرتا جاؤں. کیا ہے نماز؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نماز کو نماز کی طرح. وہ کٹیار والوں کی طرح بس ایسا ہو گیا. وضو بنا رہے ہیں، ایک مولانا سے کوئی آدمی آیا کہنے لگا مولانا صاحب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ میں نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں. اب میں وضو بنا رہا تھا، وہ آیا جلدی سے مارا اور اس کو 2 مل گئی. سیدھے وضو بنا کے سیدھے گئے اللہ اکبر، اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کو 2 مل گئی. میں وضو بنا کے جب تک پہنچا تو 2 تو نکل ہی چکی تھی، ایک اور نکل گئی. مجھے لاسٹ والی رکعت ملی اس کو 2 مل گئی. اب سوچو کہ کیا پڑھتا ہوگا اور کیسے وضو بنایا اور کیا نماز پڑھا ہوگا. اور کیا ہم نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جلدی سے پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. ہم خود کو ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ آدھی آیت کا تعلق بندے سے اور آدھی آیت کا تعلق اللہ سے. عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ. اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. گویا بندہ اقرار کر رہا ہے اے اللہ ہم عبادت کریں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہم تیری مدد کریں گے. اور جس کی مدد اللہ کر دے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ ہم نے ہتھوڑے مارنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اشارے کرنا تھوڑی چھوڑے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ جس کی مدد کر دے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ کسی اور میں سب کچھ آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے، اس کے بعد بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنے لیے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، مجھ کو ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعام سے نوازا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ بالکل مت چلا جن کو تیرا غیظ و غضب اور غصے نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا. آپ نے اپنے رب سے جو مانگا، اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے جو مانگا میں نے اپنے بندے کو دے دیا.
مانگو گے تو ملے گا نا. ماں سیریل دیکھ رہی ہے, بچہ پالنے میں جھول رہا ہے, ماں کو معلوم ہے اب بہت دیر ہو گئی بچے کو دودھ نہیں پلایا, لیکن پھر بھی ماں اس کو اٹھا کے دودھ نہیں پلائے گی. کیوں؟ بچہ بھی کھیلنے دو. جب بچہ روتا ہے تب ماں اٹھاتی اور اپنی پستان سے لگاتی ہے. کیوں؟ سمجھ گئی کہ بچہ رو رہا ہے, اب دودھ مانگ رہا ہے. ماں اٹھاتی اور پستان سے لگاتی ہے. ارے ہماری ماں جب روئے بغیر ہمیں دودھ نہیں پلا سکتی تو اللہ مانگے بغیر کیوں دے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ تمہیں ضرورت ہے, وہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے. تم مسجد میں آؤ گے بھی تو مانگو گے کیا, وہ جانتا ہے. ہم اپنے گھر سے نکلے مسجد کے لیے دعا مانگیں گے, اس کو معلوم ہے کہ ہم کیا مانگیں گے. وہ چاہے تو بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ, مجھے اچھا لگتا ہے تیرا مانگنا. اس کو معلوم ہے کہ کیا مانگو گے, لیکن پھر بھی کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگ میں تجھے دوں گا. کیوں؟ اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے مانگے. وہی در, ایسا در ہے اس کا جہاں کسی کی رسوائی نہیں ہوتی. جرجیت صاحب کہ بہنوئی, ایک مثال دے رہا ہوں, ناراض ہو گئے. آج جرجیت صاحب کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے, بہنوئی ناراض ہے, پہنچ گئے صاحب منانے کے لیے, آ جائیے. اب آ گئے, ناک رگڑو, جھک رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے عورتوں کو کہ وہ اپنے سر کے دوپٹے تک اتار کے رکھ دیتی, لیجیے ہم نے اپنی عزت اتار کے رکھ دی. اچھا لگتا ہے تم کو ایسا کروانے میں؟ ایسا صرف ایک دروازے پر کیا جا سکتا ہے, اور وہ ہے اللہ کا در, جہاں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے اور اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دے. ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھ کر پڑھ سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ, اعلیٰ ذات تیری ہے, ادنا ذات میری ہے, تو سب سے بلند, میں سب سے نیچے. اے اللہ تیری بلندی کی انتہا نہیں, میری ذلت کی انتہا نہیں. اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں. اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں. اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر لیا, میں دنیا کے سامنے تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا. میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز بنا کے رکھوں گا. میں دنیا کی نظروں میں تجھے محبوب بنا دوں گا, کیونکہ تو اوپر والے کے سامنے ذلیل ہو گیا ہے. اوپر والا تجھے مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا. میرے بھائیوں, اس کے سامنے ذلیل ہونا سیکھو. اذان ہوتے ہی مسجد میں جانا سیکھو, گڑ گڑانا سیکھو,